شادی کے بعد 10 سال تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ 2001 میں اس نے فلپائن میں ایک یتیم خانہ کھولا۔ 19 سال بعد افریقہ کے 28 ممالک کے یتیموں کے لیے وہ 21 یتیم خانے چلا رہا ہے۔ 7000 یتیم اس کی زیر کفالت ہیں۔ 2000 غریب خاندانوں کی وہ کفالت کر رہا ہے۔ ماہانہ 1000 ٹن غذائی اجناس وہ افریقی ممالک میں غریب و غربا اور فقراء میں تقسیم کرتا ہے۔ ان ہزاروں بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ بھی اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ان بچوں میں بہت بڑی تعداد غیر مسلم ماؤں کی کوکھ سے پیدا ہونے والوں کی ہے۔ وہ انہیں فطرت سلیمہ پر تربیت دیتا ہے، بچپن سے قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب اخراجات وہ اور اس کی بیوی اپنی ذاتی انکم سے اٹھاتے ہیں، عطیات نہیں لیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والے اس شخص نے نہ تو ذاتی گاڑی رکھی ہے اور نہ ہی ذاتی گھر بنایا ہے۔ وہ کچی آبادی میں ایک معمولی سے کرائے کے گھر میں رہائش پذیر ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 7000 بیٹے دے دیے۔ عرب دنیا انہیں ابو الیتام، یتیموں کے باپ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہے ہمارے دور کے عظیم انسان علی غامدی۔ ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور یہ شخص ایک بیٹے کی طلب لے کر اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس کی بیوی سے کوئی ایک بیٹا بھی عطا نہ کیا، تو اس نے اللہ کی رضا کو اسی کی رضا میں شامل کرتے ہوئے دنیا میں یتیم خانہ کھول لیا اور دنیا کے یتیم بچوں کو پالنا شروع کر دیا اور ایک کرائے کے مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد، ساری جمع پونجی، سارے بزنس، سارے کاروباروں میں سے جو بھی پروفٹ ہوتا، جو بھی سسٹم چلتا، جیسے بھی ہوتا، یہ کبھی کسی سے عطیات و زکوٰۃ و فطرات نہیں لیتا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو، تمام بچوں کو خود کے کاروبار سے پالنا اور ان کو بڑا کرنا شروع کر دیا اور دنیا کے تمام بچوں کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انہیں قرآن پاک کی اور دینی تعلیم دینا شروع کر دی اور دنیا کے بہت سارے ممالک سے تقریباً 7000 کے قریب بچے اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ آج وہ شخص دل کے سکون کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کا عظیم ترین انسان سمجھتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نیک کام لے لیا۔ میری آپ سب لوگوں سے دعا ہے، 7000 نہ صحیح، 1000 نہ صحیح، 10 نہ صحیح، آپ کو اور مجھے کبھی بھی اگر موقع ملے تو کسی ایک غریب کی مدد ضرور فرما دیجئے گا۔ آپ کی شاید کسی کے ایک غریب کے ساتھ کی گئی مدد سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا رتبہ کتنا بلند ہو جائے گا، یہ نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ میں سمجھ سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی سننے والا سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جس غریب بچے کے اوپر امتحان ڈالا ہے وہ بیسیکلی اس بچے کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اس بچے کے سامنے آنے والوں کا امتحان ہے کہ کوئی غریب یتیم بچہ اگر میرے سامنے آتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اور میں سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کرتا، تو یہ اس بچے کا امتحان نہیں ہوتا، یہ امتحان میرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے بھی زندگی میں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو خدا کا نام لے کر اپنی دنیاوی آکڑ کو ختم کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی بجائے ایک دفعہ صرف اس بچے کی مدد فرما دیجئے گا، کسی غریب کے سر پہ دست شفقت رکھ دیجئے گا، کسی یتیم کو اس کی زندگی کے لیے کچھ کر کے دے دیجئے گا، کسی مسکین کو کھانا کھلا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی اور نہ صرف آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی بلکہ آپ کی آخرت بھی بہت خیر اندیش ہوگی۔